بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عرفان شاہ صاحب، بڑے ہی ادب سے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے نبوت کے موضوع پر اسپیچ کرتے ہوئے علامہ عقیل جلالی صاحب کے پروگرام میں فرمایا فی الخلق، اور اس کا معنی آپ نے لیا عطائے نبوت میں اول ہوں۔ برائے مہربانی یہ کسی ڈکشنری سے دکھا دیجئے، لغت سے ہمیں بھی سمجھا دیجئے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا آخروں فی البعث، اور بعثت کا معنی جو ہے نا وہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ بعثت کا معنی کیا ہے۔ اور تیسرا عقیل جلالی صاحب نے فرمایا کہ وہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دیتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت کا نام تو لیتے ہیں، حوالہ نہیں دیتے، تو یہ حوالہ نوٹ فرما لیجئے۔ فتاوی رضویہ ہے، جلد نمبر 15 ہے، صفحہ نمبر 669 ہے، 669۔ یہ رضا فاؤنڈیشن مطبوعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب سے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت ملی کسی دوسرے کو نہیں مل سکتی۔ پھر سیدی اعلیٰ حضرت نے ختم نبوت کا یہ معنی اپنی طرف سے گھڑ کر پیش نہیں کیا، بلکہ قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ ایک حوالہ، اللہ تعالیٰ نے وحی کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں، وہ وحی جو نبی کریم علیہ السلام پر نازل ہوئی، وہ وحی جو نبی کریم علیہ السلام سے پہلے نازل ہوئی۔ اگر کوئی وحی نبی کریم علیہ السلام کے بعد نازل ہونا ہوتی تو اللہ کریم اس کا بھی ذکر ارشاد فرماتا، جیسے کہ قرآن پاک میں ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ پھر اس کے بعد آ جائیے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت جو بعثت ہے، آپ کی بعثت مبارکہ، نبی کریم علیہ السلام تخلیق کے لحاظ سے اول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ علیہ السلام کا نور مبارک پیدا فرمایا، پھر آپ کی بعثت ہوئی، اور بعثت آپ نے کہا کہ 40 سال میں خود آپ نے کہا ہے کہ وہ بحیرہ راہب نے کہا کہ اللہ ان کو رحمت للعالمین مبعوث فرمائے گا، تو میرا خیال آپ بعثت کا معنی ارشاد فرما دیں تو سارے مسئلے یہاں پر حل ہو جائیں گے۔ پھر ایک اور بڑی مثالیں ہیں، چند ایک میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں۔ یہاں پر پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں جب 40 برس 1 روز کی عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو خدا تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر نبوت نازل فرمائی۔ یہ تحقیق الحق فی کلمۃ الحق صفحہ نمبر 133 ہے۔ پھر سید نعیم الدین مراد آبادی لہر ارشاد فرماتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو اپنی نبوت و رسالت کے ساتھ سرفراز فرمایا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطائے نبوت تو اس وقت ہوئی جب سورہ علق کی پہلی آیت اقرا بسم ربک نازل ہوئی۔ یہ تفسیر نعیمی ہے، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 449 ہے۔ شاہ صاحب آپ فی الخلق کا معنی آپ نے ارشاد فرمایا، میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں، یہ میں تھوڑا سا اونچا اس لیے بول رہا ہوں کہ میرے پاس پراپر ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ نہیں ہے، ویب کیم ہے، تاکہ میری آواز آپ تک پہنچ جائے، اس لیے تھوڑا اونچا بول رہا ہوں، اس کی میں پیش کی معذرت چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب فی الخلق کا معنی آپ عطائے نبوت میں اول دکھائیں کہاں سے کیا ہے، اور آخروں فی البعث جو بعثت کا معنی ہے وہ آپ ارشاد فرمائیں بعثت کہتے کسے ہیں، اور بعثت کے معنی میں بھی میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام خود فرماتے ہیں بے شک میں اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو مجھ پر مکہ مکرمہ میں میری بعثت سے پہلے سلام پڑھتا تھا۔ اچھا، اب اس حدیث شریف پر جو باب قائم کیا گیا ہے وہ باب ہے باب فضل
نسب النبی، اور یہ اس کا ہے تسلیم الحجر علیہ قبل النبوہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب شریف کی فضیلت اور نبوت سے پہلے، اور آپ سرکار فرما رہے ہیں کہ میری بعثت سے سلام پڑھتا ہے، اور باب کا ٹائٹل بتا رہا ہے، ہیڈنگ بتا رہی ہے کہ فضیلت اور نبوت سے پہلے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر کے سلام پڑھنے کا بیان۔ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ایک حدیث منکر کا ترجمہ کرتے ہوئے بعثت کا ترجمہ کچھ یوں ارشاد فرما رہے ہیں، رجب 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی، فتاوی رضویہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 248 248۔ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث منکر کا ترجمہ بعثت کا معنی ارشاد فرما رہے ہیں، فتاوی رضویہ شریف میں لکھ رہے ہیں 27 رجب کو مجھے نبوت عطا ہوئی۔ پھر احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مرات شرح مشکات شریف میں فرماتے ہیں، پہلی فصل روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر میں مبعوث ہوئے، یعنی نبی بنے۔ اب احمد سعید شاہ صاحب کاظمی غزالی زمان علیہ رحمہ وہ بھی فرما رہے ہیں، جب آپ 40 برس کے ہوئے تو آپ کو خلوت محبوب ہو گئی، آپ غار ہرا میں تشریف لے جاتے اور کئی روز رہتے، اور نبوت سے 6 ماہ قبل ہی سچے اور واضح خواب دیکھنے لگے تھے کہ ایک دفعہ اچانک ربیع الاول کی 8ویں تاریخ 2 شنبہ کے دن جبریل علیہ السلام سورہ الگ کی شروع کی آیتیں آپ پر لائے اور آپ مشرف و نبوت ہو گئے، اور آپ نے بعثت کا معنی اعلان کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق میں پہلے ہوں، یعنی کہ تخلیق میں، پیدائش میں، اور عطائے نبوت میں پہلے ہوں، اول ہوں، اور بعثت میں آخری ہوں، یعنی کہ اعلان میں، ظہور میں آخر میں ہوں۔ آپ بعثت کا معنی اعلان ہمیں دکھا دیجئے تاکہ ہماری پریشانی دور ہو جائے۔ یہ میں ایک عالم دین نہیں ہوں، سادہ آدمی ہوں شاہ صاحب، یہ میں نے آپ کی یہ باتیں ہیں آپ کی سنی ہے، میں نے علامہ سعید احمد اسد صاحب کا بھی وہ سنا ہے اس بارے میں موقف۔ شاہ صاحب آپ کا موقف ان کے 20% بھی نہیں ہے، ان کی دلائل بڑے مضبوط ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ ملے علماء سے، شاہ صاحب آپ کا علمی فریضہ ہے، یہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں، آپ چلے جائیں، وہ آپ کے بھائی ہیں، ان کے پاس پہنچ جائیں، سعید اسد آؤ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ ٹی وی پہ پروگرام کر رہے ہیں اور آپ کا وہ بدتمیز میزبان جناب وہ بڑی کھل کے باتیں کر رہا ہے کہ جی وہ سفید ان کی داڑیاں ہیں جی، ان کو ماننے یا نہ ماننے جی، بڑے بڑے مناظر جی، وہ کہتے ہیں ہم جی کہیں غداری تو نہیں کر رہے۔ یہ ان سے زیادہ عاشق رسول ہے سعید اسد صاحب سے، جتنی انہوں نے خدمت کی اور جتنا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کرنے والے، ان سے عشق کرنے والے ہیں۔ یہ دور دور کے ڈول، یہ آج کا بچہ ہے یہ۔ شاہ صاحب آپ تو سمجھدار ہیں، آپ رابطہ فرمائیں ان سے اور ان کے ساتھ ملے جا کے۔ شاہ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کے جواب کا انتظار ہے۔